اگر کسی نے تلاوت سنی ریکارڈڈ ہے یا لائیو، یہ میں جواب دے چکا ہوں بہن، آپ نے شاید سنا نہیں تھا، مجھے الحمدللہ اتنا تو میرا حافظہ ہے کہ کام کرتا ہے. تو ریکارڈڈ کے اوپر تو سجدہ صاحب نہیں ہے، کر لیں تو بہتر ہے، منع بھی نہیں. لیکن لائیو اگر چل رہا ہے تو وہ بالکل کسی نے اگر آیت سجدہ پڑھی ہے تو پھر اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہوگا. روزے میں ناک میں پانی بس زیادہ چڑھائیں نہیں، دوران دماغ تک پہنچ جائے گا، بس تھوڑا سا ڈالیں، سونگھی گا نہیں، بس یوں رکھ کے نا تھوڑا سا اس کو دبائیں گی تو خود ہی پریشر سے اوپر پانی چڑھ جائے گا، یہ نرم ہڈی تک بس پہنچ جائے کافی ہے. سونگنا منع ہوتا ہے، اگر سونگیں گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک ہی بہن نے پوچھا ہے کہ کسی عورت نے خلع لے لیا تھا، ان کے شوہر باہر تھے، پھر وہ واپس آئے تو انہوں نے آپس میں نکاح کر کے رہنے لگ گئے، اور شوہر نے کہا کہ میں نے تو طلاق دی نہیں تھی تو ہوئی نہیں، یعنی کورٹ سے لے لیا ہوگا وہ فسخ نکاح جس کو خلع کہتی ہے عوام. تو اب وہ دوبارہ ساتھ رہنے لگ گئے، پھر ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا ان کے بہنوئی کا. اب وہ بہنوئی خواب میں بری حالت میں نظر آ رہے ہیں، تو لوگ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نا غلط فیصلہ کر لیا تھا اس لیے عذاب ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کورٹ کا ون سائیڈڈ خلع نافذ ہی نہیں ہوتا. جو اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں اور کر کے اپنی بچیوں کی دوسری جگہ شادی کروائی ہوئی ہے، خدا را کسی اچھے مستند صحیح مفتی صاحب سے اس کے اوپر فتویٰ لے لیں. دوسری بات یہ کہ فرض کر لیں اگر خلع نافذ بھی ہو جاتا تو یہ ایک طلاق بائن کہلاتی ہے. ایک طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ فوراً طلاق پڑے گی اور عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا. تو اگر آپ کے بہنوئی نے اور کوئی مزید طلاق نہیں دی تھی، آپ کی بہن نے خلع لے لیا تھا، جب وہ آئے تو یہ ایک طلاق بائن تھی، اور طلاق بائن کے بعد اگر دوبارہ رہنا چاہیں تو جدید نکاح درکار ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے کیا تو بالکل حلال اور طیب حالت میں رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. قصور اصل میں ان لوگوں کا تھا جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اور انہوں نے جو صحیح کام کرنے والے تھے، چاہے انہوں نے بھی بیچاروں نے کم علم میں کیا ہو، مسائل تو ان کو بھی نہیں پتا ہوں گے، لیکن صحیح کر لیا، تو ان پر کوئی تنقید نہیں ہے. اچھا، خواب میں کسی کو پریشان حالت میں دیکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ واقعی پریشان ہے. یہ بعض اوقات ہماری باطنی پریشانیاں ہوتی ہیں جو اس طرح متشکل ہو کر کسی کے لیے پریشانی کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو فرض کرنے سے شبہ ہے کہ وہ کوئی خراب صورتحال ہے تو آپ ان کے لیے ثواب جاریہ کر دیں، صدقہ کر دیں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، انشاءاللہ وہ کیفیت ختم ہو جائے گی. ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جادو ٹونا اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، وہاں یہ بات ہے کہ جادو ٹونا جو کرواتے ہیں اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے کہ یہ کسی نے جادو کروایا اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو کہ یہ جادو اس شخص پہ اثر انداز نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے ہاں ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس جادوگر کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور سمجھ رہا ہے، تو یہ تو کفر ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے. بسا اوقات کوئی جادو کرتا ہے تو رب کریم بیچ میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے، وہ جادو اثر نہیں کرتا، اس لیے ہزارہ جادوگر ناکام ہو جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پیچھے ہٹا لیتا ہے اور اس شخص کے لیے ایک آزمائش کا ہی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، تو جادو کا اثر وہاں تک پہنچتا ہے اور اس شخص پر آزمائش آ جاتی ہے. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے.